کیا ہم صرف قرآن کو دیکھ کر روزے کی اصل اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، یا روزہ صرف فجر سے مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ قرآن روزے کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیوں یہ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک ہے۔ تعارف: روزہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، لیکن اس کی اہمیت صرف کھانے پینے سے رک جانے تک محدود نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی روشنی میں روزے کی حقیقت، اس کی حکمت اور اس کے روحانی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام غلط فہمی: ہم میں سے بہت سے لوگ روزے کو صرف کھانا چھوڑ دینے کا نام سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت سطحی سوچ ہے۔ روزہ صرف پیٹ کو روکنے کا نام نہیں، یہ نفس کو قابو میں کرنے کا نام ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، ضبط نفس، ضرورت مندوں کا احساس اور اللہ سے مضبوط تعلق۔ اگر روزہ صحیح طریقے سے رکھا جائے تو یہ ہماری سوچ، ہمارے کردار اور ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں روزے کا تفصیلی ذکر سورۃ البقرہ آیات 183 تا 187 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی روزہ ایک عالمی روحانی تربیت ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ روح کو پاک کرتا ہے، خود احتسابی پیدا کرتا ہے، صبر سکھاتا ہے اور غریبوں کے حالات کا احساس دلاتا ہے۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں ان لوگوں کی یاد آتی ہے جو روز بھوکے سوتے ہیں۔ یہ احساس ہمارے اندر شکر اور ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ اصل مقصد تقوی آیت کا سب سے اہم حصہ ہے، تاکہ تم حاصل کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کی موجودگی کا احساس ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہوئے بھی پانی نہیں پیتے، یہ تقوی ہے۔ جب آپ بھوک کی حالت میں بھی غصہ نہیں کرتے، یہ تقوی ہے۔ جب آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آپ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ روزے کا اثر ہے۔ روزہ جسم کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ روح کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنی خواہشات کو محدود کریں، اپنی کمزوریوں کو چھوڑ دیں اور ایک بہتر انسان بن جائیں۔ جسمانی اور ذہنی فوائد: اگرچہ قرآن کا اصل زور روحانی فائدے پر ہے، لیکن روزے کے جسمانی اور ذہنی فوائد بھی ہیں۔ میٹابولزم میں بہتری، ذہنی سکون، توجہ میں اضافہ اور خود پر قابو پانے کی صلاحیت۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ روحانی تبدیلی ہے۔ خلاصہ: اصل میں روزہ ایک مکمل روحانی اور جسمانی سفر ہے۔ یہ سفر ہے تقوی کی طرف، ضبط نفس کی طرف، ہمدردی کی طرف، شکر گزاری کی طرف اور اللہ سے قربت کی طرف۔ جب ہم قرآن کی روشنی میں روزے کو سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بوجھ نہیں بلکہ ایک عظیم نعمت ہے۔ کال ٹو ایکشن: اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، روزے نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اسلامی معلومات حاصل کر سکیں، اور ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔